فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی ابھی کے دور میں یہ فیشن مانا جاتا ہے اور لوگ اس کو بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ تو فیملی پلاننگ کے سلسلے میں چند باتیں آپ سب سے شیئر کرنی ہیں۔ فیملی کا مطلب ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ میاں بیوی یا اس کے گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو فیملی بولا جاتا ہے۔ پلاننگ کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیسائیڈ آئیڈیا آپس میں جو فیصلہ کرتے اس کو بولا جاتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں یا گھر کے لوگ جو بات طے کرتے ہیں اس کو فیملی پلاننگ کہا جاتا ہے، یا میاں بیوی آپس میں جو بات طے کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، اس کو فیملی پلاننگ کہا جاتا ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے کام ہیں جس کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں لوگ، اور فیملی والے کرتے ہیں، اور یہ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یہاں میری مراد فیملی پلاننگ سے وہ خاص ٹاپک ہے جس سے ابھی لوگ بہت دھڑلے سے اپناتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ فیملی پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنے بچے لینے ہیں، نہیں لینے ہیں، ایک لینے ہیں، دو لینے ہیں، اور کیا کرنے نہیں کرنے ہیں، کب ہمیں راستہ کو سیل کرنا ہے، کب تک کھلا رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فیملی پلاننگ ہے۔ اور اس کے مختلف ذرائع ہیں اور مختلف راستے اور مختلف طریقے ہیں۔ بنیاد میں آپ اتنا جانیں کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر ان سے جا کر کے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اولاد کو دنیا کی زینت کہا گیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کی مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین دے رہا ہے وہ پریشان ہے کہ نہیں ہمارے پاس اتنے بچے ہو رہے ہیں، مشکل ہو جائے گا، کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، جن کو نہیں دے رہا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ فیصلہ کیا جس کے حق میں وہ سب بہتر ہی بہتر ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر رہا ہے تو اس کو یہ راستہ جاری اور ساری رکھنا چاہیے، بجائے کہ اس راستہ کو مسدود کرے۔ تو جس کو اللہ رب العالمین دیا ہوا ہے تو وہ فکر مند ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے بچے ہو جائیں گے تو پھر ہم کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے۔ بہرحال مال اور اولاد دنیا کی یہ زینت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا مقام، دیکھیے اولاد کی کیا اہمیت ہے۔ جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور آنے سے پہلے ہی راستہ کو بند کر دیتے ہیں تو انہیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا رتبہ جب جنت میں بڑھایا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے ان ھذا، کہ یہ کہاں سے، کس وجہ سے؟ اسے کہتا ہے کہ تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہے، باستغفار ولدک لک، کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے جس کی وجہ سے تیرا مقام یہ اونچا ہوا ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں اگر آپ کے بچے زیادہ رہیں گے، زیادہ دعا کریں گے، آپ کا جو مقام ہے بہت زیادہ اونچا ہوگا۔ اور کیا معلوم ہے کہ آنے والی جو اولاد ہے وہ آپ کے لیے خیر ثابت ہوگی، ابھی کی جو اولاد ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے شر ثابت ہو، آپ کے لیے دعا ہی نہ کرے، آپ کو لات مار کر کے بھگائے۔ جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ یہ راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد یہ آدمی کی کمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین خوراک آدمی کی ہاتھ کی کمائی ہے، اور اولاد یہ آدمی کی کمائی میں سے ہے۔ یہ اولاد یہ آدمی کی کمائی ہے۔ مال اور دولت جس طرح سے انسان کماتا ہے نا، اولاد کو بھی کماتا ہے، تو مال کو جس طرح ضائع نہیں کرتا ہے اولاد کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسے اللہ رب العالمین دے رہا ہے تو اسے لینا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے، آپ کے لیے راستہ ہموار کیا ہوا ہے، تو آپ کیوں اس پہ بندش ڈالتے ہیں؟ کیوں آپ اسے روکنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کے اندر ہے۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک عورت ملی ہے،
جو عورت حسب و نسب کے اعتبار سے بہت بہتر ہے اور خوبصورت بھی، ہائی کوالٹی کی ہے، وہ بالکل ہائی فائی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اس سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو کیا میں اسے شادی کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ دوبارہ وہ آدمی آیا اور اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ وہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کر لوں اسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، ابو داؤد کے اندر 2050 نمبر پہ یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ بچے دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی سے شادی کرو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے زیادہ بچے دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی سے شادی کرو، کیوں؟ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، میں دیگر امتیوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا ایک ذریعہ ہے کہ امتیوں کی تعداد زیادہ ہو۔ اب دیکھ لیں، آپ سوچیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں بڑھوتری نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی چاہت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں بڑھوتری ہو؟ زیادہ بچے جننے والی ہوگی نہیں ہوگی کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس کے خاندان سے دیکھا جائے گا، اس کی جو ماں ہے اسے دیکھا جائے گا، اس کی جو بہن ہے وہ سب سے دیکھا جائے گا، اس حساب سے اندازہ لگایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فخر کا ایک ذریعہ ہے یہ امتیوں کی تعداد زیادہ ہونا، اور یہ اسلام کی ایک شان ہے، اس سے اسلام کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ تو اس نعمت کو آدمی ضائع کر دے، برباد کر دے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے کہ فیملی پلاننگ کرنے کے بارے میں، تو مختلف راستے اور مختلف باتیں اس کے سلسلے میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1 یا 2 اولاد لے کر کے آدمی راستہ کو بند کر دے، بالکل سرے سے بند کر دے، یا تو مرد اپنا راستہ بند کر لے یا عورت اپنا راستہ بند کر لے۔ مرد اپنا راستہ کیسے بند کرتا ہے؟ جس کو اسلام میں اختصاء بولا جاتا ہے، خصی ہونا، یعنی مرد اپنا دونوں انڈا نکلوا لے، اور اس بارے میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ آ کر کے بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خصی نہ ہو جائے، یعنی ہم اپنے انڈے نکلوا دیتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت میں زیادہ ٹائم دیں گے اور زیادہ اس میں مشغول رہیں گے، پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کرے کہ ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں تھیں، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ نہیں۔ تو یہ جو خصیہ نکلوانا، مرد کا دونوں انڈے نکلوا دینا، اور مرد جب یہ دونوں انڈے نکلوا دیتا ہے تو اس کے اندر شہوت بھی نہیں ہوتی، ختم ہے۔ تو اب مرد جب نکال دے گا تو بیوی سے ہم بستر ہی نہیں کر سکے گا، وہ تو کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ تو یہ تو منع ہے، حرام ہے، یہ ناجائز ہے، الا یہ کہ مرد کے ساتھ کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کے نکلوائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، وہ الگ بات ہے۔ پریشانی اور اضطراری کا ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ عمومی طور پر خصی ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، مرد اختیار کرتا ہے، عزل کرتا ہے بیوی سے۔ عزل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اور جب منی خارج ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو عضو مخصوص کو باہر نکال لیتا ہے، منی باہر میں خارج کرتا ہے۔ حدیث میں دونوں طرح کی روایت موجود ہے، ایک میں کرنے کی بھی روایت موجود ہے، اور دوسری روایات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کراہت بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے منع فرمایا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو ناپسند کیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ کننا نعزل والقرآن ینزل، کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن اتر رہا تھا، یعنی ایسے دور میں ہم عزل کرتے تھے کہ قرآن اترنے کا دور تھا، عزل اگر منع ہوتا تو قرآن کے ذریعے روک دیا جاتا۔ اور بھی روایات ہے اس سلسلے میں۔ اور عزل نہ کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عزل کے بارے میں، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہے کہ یہ بچے اس طرح سے ہو جائیں گے، اور بچہ ابھی ایک پیدا ہوا ہے
تو ہو سکتا ہے کہ اس بچہ کو نقصان پہنچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح سے اگر نقصان پہنچتا تو فارس اور روم والے کو پہنچتا. یعنی بچہ کو جب بیوی دودھ پلا رہی ہوتی ہے اس ٹائم میں ہم بستری کرنا، یعنی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی قریب ہی میں بچہ کو دودھ پلا رہے، اس حالت میں اگر بیوی سے ہم بستری کریں تو ہو سکتا ہے کہ بچہ کو نقصان پہنچے. اس حوالے سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فالس اور روم کو نقصان نہیں ہوا تو تمہیں کیوں نقصان ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک وعد الخفی، یہ مخفی زندہ درگور کرنا ہے، مخفی یعنی چھپا کر کے. اس طرح سے کراہت بھی موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال اگر عزل کا مسئلہ اگر ہے کہ وقتی طور کے لیے اگر آدمی ایسے کر لیتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے. لیکن اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو عزل بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک شکل یہ بھی ہے کہ مرد جب اپنی بیوی سے ملتا ہے تو کنڈم وغیرہ استعمال کر لیتا ہے تاکہ منی عورت کے اندر نہ گرے، باہر میں گرے یا کنڈم میں گرے، تاکہ عورت میں منی نہ گرے کہ جس کی وجہ سے حمل ٹھہر جائے. یعنی بچہ نہ ٹھہرنے کی وجہ سے یہ سب حربے مرد کی طرف سے ہیں اور عورت کی طرف سے بھی کچھ حربے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عورت دوائی وغیرہ استعمال کرتی ہیں، یعنی مرد منی خارج عورت میں ہی کرتا ہے، منی عورت میں ہی گراتا ہے، لیکن عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا اس وجہ سے کہ وہ دوائی وغیرہ استعمال کرتی ہیں. دوا وغیرہ استعمال کرنے کی وجہ سے جو یہ پاور ہے، یہ جو سکت ہے منی کے اندر بچہ بننے کی، وہ سب ختم ہو جاتا ہے تو عورت حمل سے نہیں ٹھہر پاتی ہے. اور ایک طریقہ عورت یہ اپناتی ہے کہ نسبندی کروا لیتی ہے. نسبندی یعنی بالکل یا تو آپریشن کر کے بچہ دانی ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یا اس کو پلٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں منی جائے ہی نہ، بچہ ٹھہرے ہی نہ. یہ طریقہ ہے. تو نسبندی کا جو معاملہ ہے یہ ناجائز اور حرام ہے، الا یہ کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر مشورہ دے کہ بچہ دانی میں بیماری لگ گئی ہے، اس کے نہ نکلوانے سے جسم کو خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ الگ بات ہے. یا بچہ دانی سڑ جائے، خراب ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. ورنہ عمومی طور پر نسبندی یا آپریشن کہ بچہ کو بالکل سیرے سے ہمیشہ ہمیش کے لیے روک دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے. الا کہ مجبوری ہو، پریشانی ہو تو وہ الگ بات ہے، پریشانی کی بات ہے تب. ہاں وقتی طور کے لیے کچھ حالات ہے کہ جہاں آدمی بچہ نہ لینے کے لیے طریقہ اپنا سکتا ہے. جیسے کہ مان لے کہ ایک عورت کو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً اگر وہ حمل لیتی ہے یا فوراً بچہ لیتی ہے تو وہ کمزور ہے اور کمزوری کو برداشت نہیں کر سکتی اس حساب سے، تو وہ ایسی صورت میں ایسا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے کہ جس سے فوری طور پر حمل نہ ٹھہرے. فوری طور پر، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں، فوری طور کے لیے. یا مان لے کہ ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے، ایک بچہ کی پرورش کے لیے کچھ ٹائم چاہیے بیچ میں، تو اب دوسرے بچہ کو لینے سے پہلے یہ کچھ وقفہ لیتی ہے بیچ میں، سال، 1 سال، 2 سال، اس حساب سے. اس کے بعد 2 سال کے بعد وہ بچہ لیتی ہے تاکہ پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو نقصان نہ ہو یا وہ لاغر یا کمزور نہ ہو جائے. تو ایسا اگر مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے وقتی طور کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں. اب چاہے یہ دوائی ہو، دوائی سے تو عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ نقصان پہنچتا ہے، لیکن ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یہ طریقہ اپنانا چاہیے، ویسے نہیں. ورنہ عمومی طور پر جو بالکل راستے بند کر دیتے ہیں یا جو سب کرواتی ہیں یا جو مرد اپنے آپ کو نکلوا لیتے ہیں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہاں بہت ساری عورتیں کیا کرتی ہیں، بچہ حمل میں ٹھہر جانے کے بعد بھی وہ بچہ کو گرا دیتی ہیں. اب دیکھیے یہاں مسئلہ ہے کہ بچہ اگر ابھی حمل میں ٹھہرا ہے 4 مہینے سے پہلے ہے، کیونکہ 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب اس میں روح پھونکی جاتی ہے، جان ڈالی جاتی ہے اور 4 چیزیں وہاں لکھی جاتی ہیں. تو 4 مہینے سے پہلے کا اگر مسئلہ ہے، اگر کوئی بات ہو جائے اس حساب سے، تو بچہ اگر گرانا پڑ جائے یا اس کو ختم کرنا پڑ جائے تو وہ الگ بات ہے. اور اگر 4 مہینہ ہوئے بغیر روح ابھی ڈالی نہیں گئی اس میں، یا جان اس میں ڈالی نہیں گئی ہے، یا روح پھونکا نہیں گیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ صحیح نہیں، یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جان ڈالنے کے بعد اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے، بچہ کو گرائے
اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہے، 4 مہینے سے زائد ہو گیا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس میں روح پھونکا جاتا ہے، اب 4 مہینے کے بعد کا اگر مسئلہ ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ جا کر کے جب جان پڑ جائے، اس میں جان پڑنے کے بعد اگر کوئی گرائے تو یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، الا ہے کہ جان کا خطرہ ہو جائے عورت کے لیے کہ بچہ اگر نہ نکالے تو عورت کی جان جا سکتی ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ مجبوری میں اگر ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ عمومی طور پر جان ڈالنے کے بعد بچہ کو ختم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، اس میں اصل میں جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اس لیے اپنایا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بچہ کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، کھلانے کے ڈر سے یا تو رحم میں مار دیتے ہیں یا چاہے پیدا ہونے سے کچھ دن پہلے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر جان ڈالنے کے بعد کی اگر بات ہے اور کوئی اس طرح سے بچہ کو قتل کرتا ہے اور بھوک اور کھلانے کے ڈر سے، تو یہ بالکل حرام ہے کہ کھلانے کے ڈر سے کوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی آدمی حسن ظن رکھے یہ مطلوب ہے، نہ کہ حسن سو رکھے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، ارے بھائی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنے بھی رینگنے والے ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے، سب کو اللہ روزی دیتا ہے، کون کیا کمائے گا نہیں کمائے گا یہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب 4 مہینے کا ہوتا ہے، جب اس میں 4 چیزوں کو لکھنے کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، جب وہ 4 چیزیں لکھتے ہیں وہاں، اس میں ایک چیز کیا ہے کہ روزی یہ کہاں سے کمائے گا، عمل کیا کرے گا نہیں کرے گا، عمر اس کی کتنی ہوگی نہیں ہوگی، روزی کا معاملہ تو ماں کے پیٹ ہی میں بچہ کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کوئی ماں باپ یہ کہے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، جی نہیں، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہر ایک کو روزی دے کر کے دنیا میں بھیج رہا ہے۔ آپ یہ خوف اور اس دہشت سے بچہ کو جو مار رہے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے کہ آپ کھلانے کے ڈر سے آپ بچہ کو قتل کر دیں اور بچہ کو مار دیں، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ أَوْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو کھلانے کے ڈر سے یا بھوک کے ڈر سے مت مارو، ہم تمہیں بھی کھانا دیتے ہیں اور ان کو بھی کھانا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین روزی دے رہا ہے، روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تو اس بچے کو قتل کرنا اور اس وجہ سے مار دینا کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، پڑھائی لکھائی کا مسئلہ کہاں سے ہو سکا، نہیں، سب اپنا اپنا نصیب لے کر کے آتا ہے اور ہر ایک کی روزی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ حربہ استعمال کرنا اور یہ طریقہ استعمال کرنا ایک مسلمان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ یہ غیروں کی نقالی اور غیروں کی عورتوں کو دیکھ کر کے ابھی نئے دور کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ اس کو فیشن سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے، پہلے سے پلان بنا کر کے رکھتی ہے کہ ہم 1 سے زیادہ نہیں لیں گے یا 2 سے، یا کسی ملک کے اندر جو اصول ہے جو غیر قوم بنائی ہوئی ہے کہ ہم دو ہمارے دو، اس حساب سے اپنا کر کے لوگ اس پہ کہ ہم کہاں سے اس کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ جی نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں آپ اس طرح سے غلط سوچتے ہیں۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے کہ ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین روزی دے گا کہ جہاں سے گمان بھی بندہ کا نہیں ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس طرح کی آیات قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی ہے کہ جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بچہ کو اس نیت سے قتل کرنا اور پیدا نہ کرنا کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، یہ قابل غور بات ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس پر سوچنا چاہیے، جو منصوبہ بندی اسلام نے دیا ہے وہ سب سے بیٹر اور سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ ہے کہ آپ زیادہ بچہ پیدا کریں اور زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی تعداد بڑھائیں۔ اس لیے آپ اسلام کے اس نقطے کو اپنائیں اور یہ غیروں کی نقالی اور غیروں کے طریقہ کار سے آپ پرہیز کریں۔ ہاں، میں پہلے بتایا کہ مجبوراً یا مصلحتاً اگر کبھی ایسا ہو جائے وقتی طور کے لیے کہ روکنا پڑ جائے حمل کو، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے راستہ کو بالکل بند کر دینا جبکہ کوئی مجبوری کوئی پریشانی والی بات نہ ہو تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔